بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں باب ہے باب فی الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا بیان، یعنی اللہ رب العالمین پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے ذات پر جس طرح ہمیں یقین ہوگا، توکل ہوگا، اللہ کی ذات کی مدد ہمارے ساتھ اتنی زیادہ ہوگی۔ اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے برابر ہر جگہ یہ کہا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ بھروسہ کرو ذات پر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن ہی ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ تو یقین اور توکل، اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کوئی انسان کیسے جانے کہ اس پہ اللہ کا یقین پیدا ہو گیا، وہ کیسے جانے کہ اللہ رب العالمین کا بھروسہ یا یقین اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو ہمیں آزمانا نہیں ہے بلکہ یقین کرنا ہے۔ محمود بن مہران یہ 8 سے 10 سال کے بچے تھے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، مال کو دیتے ہیں، تو اپنے ماموں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماموں جان، آپ اتنا جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ بولا کہ میں بیٹے، میں جتنا دیتا ہوں نا، اللہ اس سے کہیں زیادہ مجھے دے دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، وہ گھر گیا، گھر جا کر جو بھی اس کے پاس پیسے تو وہ لا کر دے دیے، اور دینے کے بعد 2 سے 3 دن 4 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ماموں جان، اللہ تو ہمیں نہیں دیے۔ تو کہے کہ بیٹا، اللہ آزمانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یقین کرنے کی چیز ہے۔ آج اگر کسی کو کوئی چیز، کچھ دعا کی فضیلت بتلائی جائے یا کسی نماز کی فضیلت بتلائی جائے، وہ انسان سوچتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہی ہم کریں، وہ ثمر، وہ فائدہ ہمیں نظر آنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، وہ یقین کے ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے، اور اس یقین کے ساتھ بھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ کب وہ چیز عطا کرے گی۔ فیروز آبادی یہ لکھتے ہیں کہ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کیا صفات ہے؟ تو پہلی صفت یہ ہے کہ جس انسان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ انسان لوگوں سے امید کو ختم کر کر اللہ کی ذات سے امید لگا بیٹھتا ہے۔ وہ پتا ہوتا ہے اسے کہ بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے رتبے والے ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کی ذات پہ میں نے ایمان لایا، وہی میرا بیڑا پار کرنے والا۔ دوسری اس کی صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ اسے لوگ اس کی تعریف کرے یا اس کی مذمت کرے، اس کو اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں پرواہ نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ یہ تعریف بھی اگر ہو رہی ہے تو اس ذات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میرے اندر وہ قابلیت نہیں تھی کہ میں اپنی تعریف کرواتا، وہ اس ذات کو، وہ ذات میری تعریف کر رہی ہے تو اس ذات کا وہ پہلے شکر ادا کرتا ہے۔ تیسری صفت اس کی یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ انسان لوگوں کی مذمت، اس کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسے یہ لگتا ہے میرے تقدیر میں لکھی تھی، یا میرے ساتھ یہ انسان جو مجھ کو گالی دیا، وہ اسے معاف کر کے اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھتا ہے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابی تھے، ان کو ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ تم بہت برے شخص ہو۔ بولا کہ میرے بھائی، ہم اس سے بھی برے ہیں، تم نے مجھ کو ابھی پہچانا، میں تو اس سے بھی برا ہوں۔ یعنی صحابہ کے اندر، سلف کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے تھے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں آئے اور اپنے وقت مقررہ پہ چلے گئے۔ 1,44,000 صحابہ اکرام آئے، وہ بھی اپنے وقت پر چلے گئے، کوئی وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد گیا۔ تو ہم کیوں اس چیز کی نا امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے موت آ جائے گی؟ یہ خوف ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی؟ کیونکہ آج اللہ کی ذات سے ہمیں امید نہیں۔ اگر ایک انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے اگر اسے 5 بچے دیے ہو یا 10 بچے دیے ہو، اگر وہ اپنے رب کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اطاعت کے ذریعے اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے، تو 10 بچے کی ماں بھی ہو جائے تو وہ شوہر کی حقیقی اطاعت کرنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ اسے محبت نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ جب تک یقین پیدا ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہمیں وہ ثمرات نہیں ملیں گے۔ جیسے حسن بصری سے کسی نے کہا
کہ ارے آپ تو ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اپنے میں مگن رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں. بولو مجھے فکر کس چیز کی ہوگی؟ میں اس ذات پہ بھروسہ کیا ہوں کہ جو مجھے ملنا ہے وہ میرے وقت پہ مجھے مل کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. جو میرا نہیں ہے وہ میرے پاس آ کر بھی چلا جائے گا، اور جو مجھے کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا اس کام کو نہیں کرے گا. تو آج یہی چیز کی کمی آج ہمارے اندر ہو گئی ہے کہ آج ہم تو اگر دیکھے جائے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کاروبار کر رہا ہوں، اس ایریے میں میرا کاروبار زیادہ چلے گا. اللہ نے یہ کہا کہ اسباب کو اختیار کریے، لیکن پوری توکل یعنی کہ تو اس چیز پہ امید نہ لگا لیجئے کہ میں اس ایریا میں ہوں، یہ کام شروع کر رہا ہوں تو اللہ کے ذات مجھے بہت زیادہ برکت دیں گے. صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے اتنی جنگوں کو جو جیتا اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اپنی تعداد پہ کبھی وشواس نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات پہ امید رکھتے تھے. جتنے بھی اسلام میں جنگ ہوئی آپ اٹھا کر دیکھیے، ہمیشہ صحابہ کی تعداد جو ہے وہ کم تھی، اور لشکر جو کفار مشرکین کے لشکر ان کی تعداد زیادہ تھی. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جیت کبھی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہمیں جیت دلاتی. اب یہی چیز ختم ہو گئی ہمارے اندر. تو اس چیز کو ہم کیسے پتا کریں؟ قرآن میں بار بار اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے ہی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین پر وشواس کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے آگ میں جو پھینکا گیا تو اس نے کس ذات پہ امید رکھی؟ کیا پڑھا اس نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کے رسول جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے ہجرت کی رات تو وہ کیا پڑھ کر نکلے؟ یہی دعا حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، اب اس بالو پہ پھونک کر جو پھینکے سب کی آنکھوں کو اللہ نے ایسا بند کر دیا کہ کوئی اللہ کے رسول کو دیکھ بھی نہیں پائے. آج ہمیں یقین نہیں. آپ اپنے ظاہری اسباب کو لگائیے، اختیار کریے. اس کے ساتھ ساتھ اختیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تعلق سے علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی جو بھی کام کرنے جا رہا ہے اس کام کو کرنے کا پوری کوشش کرے، اپنی طاقت لگائے، لیکن آخر میں وہ اللہ کی ذات پہ پوری چیز کو سپرد کر دے. اے اللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو ہی اس کو کامیاب کرنے والا ہے، تو ہی اس کو برکت دینے والا ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس چیز میں تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان وہ پختہ نہیں ہوا جو پختگی ہمیں چاہیے. اسی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابن عباس سے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کچھ امتیں پیش کی گئی جس کے ساتھ 2 آدمی تھے، کسی کے ساتھ 3 آدمی تھے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے. مجھے اس کے بعد ایک بڑی لشکر دکھایا گیا تو میں یہ سوچا کہ یہ میری امت ہے. تو لوگوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد ایک اس سے بھی بڑی لشکر دکھایا گیا تو یہ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور مجھے یہ بصارت دی گئی کہ آپ کی امت سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیے جائیں. یہ کہہ کر اللہ کے رسول اپنے کمرے میں چلے گئے. صحابہ کے اندر کیمن گوئیاں شروع ہو گئی. کوئی کہہ رہا کہ شاید وہ شخص وہ ہوں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملے. کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں یہ وہ ہوں گے جو اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جو جہاد میں شریک ہوا وہ ہوں گے. سب اپنے اپنے یہ لگا رہے کہ وہ 70,000 کون ہوں گے. جب اللہ کے رسول نے آئے اور یہ کہے کہ وہ 70,000 وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات پہ امید رکھتے ہوں گے اور نہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے. یعنی جھاڑ پھونک نہیں کرواتے کہ آج جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں فلاں بابا کے پاس کہ بھائی ہمیں پھونک دیجئے یا کچھ ہمیں پڑھ کر دے دیجئے، اس کا اثر ہماری زندگی. یہ نہیں، بلکہ اللہ کے ذات پہ نہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. ایسے لوگ ہوں گے. وہ قاسہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم انہی میں سے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ نہیں تم اس میں سے نہیں. تو اب یہ پتا کہ اس کے مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو علماء اس کی تشریح جو لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ 70,000 لوگ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اور یہ صرف اللہ کے رسول کے اس وقت صحابہ نہیں، اللہ کے رسول کے میرے امت کے آخری وقت میں آنے والے لوگوں تک بھی ہوں گے. یعنی وہی 70,000 وہیں تک قید نہیں ہو گئی، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے وہ امید جس کو جتنا زیادہ ہوگا، جو جتنا زیادہ اپنے تقدیر پہ کہ آج بہت سارے لوگ جس کو 10 بیماریاں ہیں، صفحے اول پہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی زبان سے اف تک نہیں نکلتی.
کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ اپنے رب کے قضاء اور قدرت پہ اسے یقین ہوتا ہے۔ آج انسان کا اگر چھوٹا سا دکان ہے تو اس چھوٹے سے دکان پہ تھوڑی سی پونجی پہ اسے یقین نہیں ہوتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے رزق اس میں ہی دے گا، اس میں مجھے برکت دے گا، جو میں اپنے بال بچوں کے لیے حلال رزق میں اس سے کما سکوں گا، دے سکوں گا۔ یہ ہے اصل توکل اور یقین جو آج ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ جیسے آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے تیر سپرد کر دیا اس تیرے گلبے کے ذریعے، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ حسبی اللہ نعم الوکیل، اس دعا کے ساتھ کہ ڈالا گیا آگ میں، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے بچائے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے مانند ہوں گے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں ایسے داخل کیے جائیں گے جن کے دل پرندوں کے مانند ہوں گے۔ صحابہ یہ چونک گئے کہ پرندوں کے مانند دل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ یعنی جس طرح پرندے، ایک تو اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جس طرح پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، کچھ بھی کھائے نہیں رہتے، شام کو جب لوٹتے ہیں تو اس کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے ہوں گے یقین کرنے والے جو صبح تو نکلتے ہوں گے لیکن اپنے دکان کے ظاہری اسباب پہ یقین نہیں ہوگی، اللہ کی ذات پہ یقین ہوگی، میرا رب مجھے آج اتنا رزق دے گا کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، میں اپنے کام پہ کر رہا ہوں، اتنا مجھے ملے گا کہ میں اسے پوری طرح سے حاصل کر لوں۔ یہ ہوں گے پرندوں کے مانند۔ اور ایک مطلب بتلایا گیا کہ ان کے دل پرندوں کے مانند ہوں گے کہ جس طرح پرندوں کو کسی کی کوئی شکوہ شکایت یا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو دوسروں کی شکوہ شکایت یا ان کی تعریفوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے دوسروں کی تعریف سے، صحابہ یہ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی اس کی تعریف کرتے تو وہ کہتے کہ اللہ یہ تعریف کے میں قابل نہیں ہوں، تو نے اس کی تعریف کروائی ہے، اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ واقعی میں تعریف کے قابل ہوں۔ وہ خوش نہیں ہوتے تھے، اتراتے نہیں تھے۔ آج ہمارے اندر اطراحت آ جاتی ہے، آج ہمارے اندر تکبر آ جاتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ کی ذات سے اچھی امید کرو، اللہ رب العالمین تم کو وہ رزق عطا کریں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی ذات سے تمہارا یقین جتنا زیادہ ہوگا تو وہ رب جو پرندوں کو جس طرح رزق دیتا ہے تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا کرے گا۔ لیکن سبب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو تم اختیار کرنے کے ساتھ اللہ کی ذات سے پوری امید لگاؤ بیٹھو کہ وہی تمہارے رزق کو دینے والا ہے۔ تو یقین اور توکل ہمارے دل کے اندر جتنا مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین اتنی کامیابی ہمیں دیں گے، اتنی برکت ہمارے کاروبار ہمارے رزق میں ہوں گے۔ اور جتنا یقین ہمارے دل سے ختم ہوگا، آج دیکھیں بہت سارے لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اس لیے نہیں آتے ہیں، کتے دوڑا دیتے ہیں۔ آج اللہ کی ذات وہ ہم دعا کو کیوں بھول گئے کہ گھر سے باہر نکلنے کی وہ دعا جو آگے حدیث میں آ رہی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمزاد شیطان جو ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ، ایک شیطان کو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ باہر جب آتا ہے تو باہر کا شیطان جو اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جو اسے بہکائے، وہ کہتا ہے کہ آج اس کے لیے تم کافی نہیں ہو، یہ اچک لیا گیا، یہ بچا لیا گیا تمہارے ہر ایک چیز سے، اس کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ اب کبھی دعا پڑھ کر نکلے، ایسا کتا دوڑا دے وہ یقین کے ساتھ نکلے، دیکھیں کبھی آپ کے ساتھ وہ کتا نہیں دوڑا سکتا کیونکہ اللہ کا فرشتہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیونکہ فجر کے وقت جو لوگ نکلتے ہیں اس کے تعلق سے سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے کہ جس یقین کے ساتھ انسان جب فجر کے وقت نکلتا ہے، ایک اللہ کا فرشتہ ایک جھنڈا لیے ہوئے اس کے ساتھ ہوتا ہے جو مسجد تک اسے چھوڑنے آتا ہے۔ جب فرشتے ہمارے ساتھ ہو تو کوئی شیطان ہمیں کیا دوڑائے گا، کیا بھوکے گا ان پہ؟ آج ہم خود نہیں وہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں پہ ہم الزام دیتے ہیں۔ یقین اپنے دل پہ پیدا کرے اور دعاؤں کو جو پڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھے، نماز اس یقین کے ساتھ پڑھے، دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طرح برکت آتی ہے۔ انشاءاللہ توکل کے باب میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں سوموار کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پہ اچھے سے امید کرنے اور اس پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔